1,20,00,000 بیگز ہیں جو ہم نے اس سال یہ تقریباً بنائے ہیں. ہم نے ہر یونٹ کونسل کے اندر ایک کیمپ لگایا ہے, وہاں پہ بھی یہ اویلیبل ہے. 113 ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے, اس پہ کال کر کے لوگ اپنے گھر میں بھی منگوا سکتے ہیں. یہ پہلی دفعہ آپ نے وٹنس کیا کہ عرقے گلاب کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا, فنائل کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا. وہ اس لیے کیا گیا تھا لوگوں کو ایک اچھا ماحول ملے. دیکھیں علائشیں کلیئر بھی ہو جاتی ہیں لیکن وہاں سے بدبو نہیں جاتی. جس طرح مسٹر انفارمیشن نے آپ کو آگاہ کیا کہ پچھلے سال جس طرح سے عید الاضحیٰ کے موقع پہ صفائی ستھرائی کے انتظامات کیے گئے, اس کے علاوہ جو ہماری آپ کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہے مینلی سنت ابراہیمی ادا کرنے کے حوالے سے لوگوں کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے. تو جو ہمارے سیل پوائنٹس ہوتے ہیں کیٹلز کے, جو کیٹل مارکیٹس ہیں ہماری, جو مویشی منڈیاں لگتی ہیں, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے اس سلسلے میں. تو پچھلی دفعہ بھی اسی طرح ہی ہوا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے جو کیٹل مارکیٹس ہیں ہماری, جو کہ بیسیکلی عید سے 10 دن پہلے ہم نے شروع کی تھی, اس دفعہ بھی میں آپ کے سامنے بھی چیزیں کچھ فگرز رکھنا چاہوں گا. اور جو لاسٹ ٹائم کیونکہ ستھرا پنجاب گراؤنڈ پہ موجود نہیں تھا, تو لیکن پھر بھی ہماری جو بلدیہ اور جو ہماری ضلع کونسلز اور ہماری جو لوکل گورنمنٹس کے جو ملازمین ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. ہماری جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. اب کیونکہ ہمارے پاس ستھرا پنجاب جو چیف منسٹر پنجاب کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, جس میں ہمارے پاس پنجاب کے ہر شہر اور ہر گاؤں کے اندر ہیومن ریسورس بھی موجود ہے, ہمارے پاس وہاں پہ فلیٹ بھی ہے, ایکوپمنٹس بھی ہیں, تو ہمارا نیٹ ورک ہر جگہ موجود ہے. تو ہم آپ کے سامنے عید کے سلسلے میں جو اسپیشل ہماری اس وقت تیاری ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے میں جس طرح عرض کیا ہے کہ جو ہماری کیٹل مارکیٹس ہیں, مویشی منڈیاں ہیں, اس سلسلے میں اس سال پچھلے سال کی طرح ایک دفعہ پھر سے چیف منسٹر پنجاب نے نو پروفٹ نو لاس بیسس کے اوپر, یعنی کہ فری کیٹل مارکیٹس جو ہے نا ان کا انعقاد کیا گیا ہے. پنجاب کے اندر جو سیل پوائنٹ بنے وہ 180 سیل پوائنٹس لگائے گئے ہماری بلدیہ کی طرف سے, ہماری لوکل گورنمنٹس کی طرف سے, پنجاب کی ہر تحصیل کے اندر. اس کے علاوہ جو ہماری پنجاب کیٹل مارکیٹنگ کمپنی ہے ان کی طرف سے جو ٹوٹل لگائے گئے جو سیل پوائنٹس وہ 112 ہیں. ان میں تقریباً 28 وہ ہیں جو ان کے ایک روٹین کے جو پوائنٹس ہیں وہ موجود ہیں, اور اس کے علاوہ جو باقی 84 ہے وہ نئے لگائے گئے. جو ان کے روٹین کے, میں پھر یہاں پہ کلیئر کرتا جاؤں کہ جو کیٹل مارکیٹ کے روٹین کے جو سیل پوائنٹس ہیں وہ کیونکہ ٹینڈر آؤٹ ہوئے ہوتے ہیں ہر سال, تو ان کی ایک فی کا سسٹم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اسپیشلی عید کے لیے لگتے ہیں وہ ٹوٹلی فری ہے وہاں پہ بھی. تو جیسے لاہور ہے, لاہور کے اندر ہماری شاہپور کانجرا ایک آپ کو پتہ ہے کہ ماڈل کیٹل مارکیٹ ہے. میں خود کل وہاں پہ گیا تھا, آپ لوگ خود وہاں پہ جائیے گا, وزٹ کیجیے گا. پچھلے سال اور اس سال میں زمین آسمان کا وہاں پہ فرق آپ کو نظر آئے گا. چیف منسٹر پنجاب نے خود اس کو انوگریٹ کیا کچھ 10 دن پہلے, اور وہ بالکل ایک ماڈرن شیپ کے اندر وہ مارکیٹ جو بنی ہوئی ہے. اس کے علاوہ 5 اور ٹیمپریری سیل پوائنٹس جو ہے نا وہ لگائے گئے کیٹل مارکیٹ کی طرف سے ہی, جو کہ بالکل فری آف کاسٹ ہیں وہ 5 کے 5. تو یہ ہماری تیاری تھی اس سلسلے میں, اور ہر ایک جگہ کے اوپر ہمارا سیکورٹی کا انتظام بڑا اچھا ہے, وہاں پہ ہمارا صفائی کا انتظام بڑا اچھا ہے. اب میں آؤں گا جو ہمارا ستھرا پنجاب کے تحت عید کے حوالے سے جو ہماری تیاری ہے اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑی سی فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ آپ کے سامنے پڑے ہیں ہمارے یہ جو ڈی گریڈیبل بیگز ہیں, جو ہم پورے پنجاب میں تقریباً 1,20,00,000 کے قریب یہ بیگ جو ہے نا تقسیم کیے جا رہے ہیں, اور یہ پنجاب کے تمام اربن اور رورل ایریاز کے اندر یہ تقسیم کیے جا رہے ہیں. 1,20,00,000 بیگز ہیں جو ہم نے اس سال یہ تقریباً بنائے ہیں, جو کہ پنجاب میں ہر جگہ, اور یہ ہر سٹی کے اندر یونٹ کونسلز کے اندر, ہم نے ہر یونٹ کونسل کے اندر ایک جو ہمارا کیمپ لگایا ہے وہاں پہ بھی یہ اویلیبل ہے. ہم نے اس کو ایڈورٹائز کیا ہے کہ 1139 کے اوپر لوگ کال کر کے اپنے گھر بھی منگوا سکتے ہیں. 1139 نمبر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, 113 ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے. اس پہ کال کر کے لوگ اپنے گھر میں بھی منگوا سکتے ہیں, لوگ ہمارے جو کیمپس ہیں وہاں سے بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں. باقی میں کچھ آپ کو فگر جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس میں
جو اس سال ہم نے ایسٹیمیٹڈ ویسٹ جو ہم نے کیلکولیٹ کی ہے، جو ہم اٹھائیں گے ان 3 دنوں میں عید کی، تقریباً 3,80,000 ٹن جو ہے نا سے زائد ہم ویسٹ جو ہے نا ہم نے ایسٹیمیٹ کیا، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی تیاری کی ہے 1,40,000 کے قریب ہماری ہیومن ریسورس ڈپلوائے ہوگی ان 3 دنوں میں. یہ لوگ 3 دنوں کام کریں گے، بلکہ ایک دن پہلے سے یہ کام ہم شروع کریں گے اور عید کے 3 دن جو ہے نا یہ کام کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ تقریباً 36,000 سے زائد وہیکلز فلیٹ جو ہماری ہوگی، جس میں لوڈر رکشا سے لے کے ٹرالی ٹریکٹر سے لے کے ڈمپر جو ہے نا وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہوں گے. تو 36,000 سے زائد جو فلیٹ اس میں ہے. 2,92,000 سے زائد اکوپمنٹس جو ہے نا ان کا استعمال اس میں کیا جا رہا ہے، جس میں جھاڑو سے لے کے وہاں پہ جو چھوٹی ہماری وہ ہینڈ کارٹس ہیں، یہ تمام چیزیں جو شامل کی جائیں گی وہ تقریباً 2,92,000 ہیں. اس کے علاوہ عید الفطر کی طرح جو مساجد ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ مساجد کی صفائی کی گئی، اور وہ بھی عید الفطر کے موقع پہ لوگوں نے اس چیز کو دیکھا، قبرستان اور مساجد کی صفائی کے اوپر، کہ لوگوں نے وہ منظر بھی پہلے نہیں دیکھے تھے. بڑے خوبصورت وہاں پہ مناظر تھے، باقاعدہ لائم اسٹون کے ساتھ وہاں پہ باقاعدہ زمین کے اوپر لوگوں کو ویلکم کیا گیا، بڑے خوبصورت وہ کشیدہ کاری بھی کی گئی. تقریباً 27,000 سے زائد ہماری مساجد ہیں جن کو اس دفعہ بھی جو ہے نا اسی طرح صاف کیا جائے گا ایک دن پہلے، تاکہ جب لوگ عید کی نماز پڑھنے وہاں پہ تشریف لائیں تو ان کو ایک بڑا اچھا ماحول وہاں پہ ملے. اس کے علاوہ باقی کچھ اور بھی فکر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جی. جیسے یو سی بیسڈ ہمارے کیمپس ہیں، کیونکہ 4,000 ہمارے یو سی بیسڈ کیمپس ہیں جو کہ ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. ہمارے تقریباً جو پرائمری کلیکشن پوائنٹس ہیں پورے پنجاب کے اندر، ہمارے آلریڈی بھی کچھ کلیکشن پوائنٹس جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ٹی سی بیز بنی ہوئی ہیں، ویسٹ اینکوئز بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ایڈیشنل ہم اس میں اس دفعہ ایڈ کرنے جا رہے ہیں اس عید کے حوالے سے، تقریباً 3877 نئے پرائمری کلیکشن پوائنٹس ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جی جو اجتماعی قربان گاہ ہیں، بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے وہاں پہ بھی پنجاب کا، اور یہ ساری ہم نے میپنگ کی ہے، ہم نے لوگوں سے پوچھا ہے، جہاں جہاں پہ ہمیں لوگوں نے بتایا ہے، جہاں جہاں ہمارے پاس انفارمیشن ساری ہم نے اس میں شامل کی ہے. پنجاب کے اندر 1684 اجتماعی قربان گاہوں کے اوپر ہمارے اسپیشل ارینجمنٹس ہوں گے. جتنی وہاں پہ ان کے پاس پوٹینشلی جو جانور آنے ہیں ان کے حساب سے وہاں پہ ہمارے ہیومن ریسورس بھی ڈپلائی ہوگی، ہماری مشینری بھی وہاں پہ ڈپلائی ہوگی. اس کے علاوہ جی جو ویسٹ ڈسپوزل سائٹس ہیں، اب کیونکہ یہ علائشیں ہوتی ہیں ان کو اپنے ڈسپوز آف کرنا ہے فوری طور کے اوپر، یہ 816 ہم نے پورے پنجاب کے اندر ویسٹ ڈسپوزل سائٹس جو ہے نا وہ مارک کر کے تو ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے تو وہ تیار ہے بالکل اس سلسلے میں. بڑا امپورٹنٹ لاسٹ ٹائم آپ نے ایک چیز دیکھی کہ یہ پہلی دفعہ آپ نے وٹنس کیا کہ عرقے گلاب کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا، فنائل کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا. وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگوں کو ایک اچھا ماحول ملے. دیکھیں علائشیں کلیئر بھی ہو جاتی ہیں لیکن وہاں سے بدبو نہیں جاتی، بدبو کہیں گھنٹے کہیں دن وہاں پہ رہتی ہے. لیکن لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کو کہیں سے ایسی چیز فیل نہیں آتی ہوگی. تو اس دفعہ ہم پورے پنجاب بالکل وہ بھی اس میں شامل ہے، ڈیکوریشن بھی ہم کریں گے. وہ ہم نے لائن کا بھی میں بتاتا ہوں. پورے پنجاب کے اندر اس دفعہ 30,563 لیٹر عرقے گلاب ہم نے آلریڈی سسٹم میں جو ہمارے آ چکا ہے جو کہ ہم استعمال کریں گے. 1,42,580 لیٹر فنائل کا استعمال اس میں کیا جائے گا اس دفعہ. اور جو لائم ہے ہمارا جو کہ جس سے ہم باقاعدہ وہاں پہ جو ہے نا تھوڑی سی ڈیزائننگ بھی کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی بے شک وہاں پہ جو ہے نا علائشیں بڑی کلیئر کرنے کا پوائنٹ ہو، لیکن پھر بھی وہاں پہ لوگ ڈیزائننگ کریں گے. 3 ملین کلو سے زیادہ جو ہے نا لائم کا استعمال اس میں کیا جائے گا. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہر تحصیل کے اندر ہمارے کنٹرول رومز قائم ہو چکے ہیں، ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں کنٹرول روم قائم ہے. ہمارے ہر ضلع کے اندر علیحدہ کنٹرول روم قائم ہے ڈی سی آفیسز کے اندر. جو ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں ان کے اپنے دفتروں کے اندر علیحدہ کنٹرول روم قائم ہے، اور ہمارے پنجاب کے اندر پروونشل کنٹرول روم بھی قائم ہو چکا ہے.
تو یہ 24/7 کنٹرول رومز جو ہے نا کام کر رہے ہوں گے ان 3 دنوں کے اندر. اس پہ ہمارے ہیومن ریسورس کو ہم نے اپلائی کر لیا ہے. اور 1139 جیسے میں نے پہلے آپ کو گزارش کی کہ یہ وہ نمبر ہے جس کے اوپر کوئی شخص بھی کال کر کے بتا سکتا ہے. ود ان منٹس، آورز کی بات نہیں ہوگی، ود ان منٹس آپ کے پاس سٹاف پہنچے گا، آپ کے پاس سے جو ہے نا وہ علائشیں اٹھا کے لے جائیں گے. بلکہ اس سے پہلے ہم جو پری عید ساری پریپریشن کر رہے ہیں، ہم نے وہ جگہ مارک بھی کی ہیں. لوگ جہاں پہ آتے ہیں ہمیں لکھوا جاتے ہیں کہ ہمارا یہ ایڈریس ہے، ہم نے فلاں دن قربانی کرنی ہے. تو جو ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ستھرا پنجاب شہری ایک ایسی ایک ہمارے پاس ایپ ہے جس کو لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ عام دنوں میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور عید کے دنوں میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے. تو لاسٹ ٹائم بھی چیف منسٹر پنجاب نان سٹاپ خود اس آپریشن کی نگرانی کرتی رہی. اس دفعہ بھی چیف منسٹر پنجاب اس پورے عید آپریشن کی خود نگرانی کریں گی. میں اپنی ٹیم کے ساتھ فیلڈ میں تھا اور ہم نے سرپرائز وزٹس بھی کیے لاسٹ ٹائم. اس دفعہ بھی انشاءاللہ کریں گے، کوشش کریں گے کہ زیادہ جگہوں پہ جائیں اور ہر جگہ پہ ہم اپنی آگے ٹیمز بھی بھیجیں اور باقی لوگوں کو بھی انوالو کریں تاکہ ہمیں فیڈ بیک دیا جائے. میں آخر میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اچھا کام کریں تو اپریشیٹ لوز کیجیے گا. اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں بتائیں، ہم فوری طور پہ اس کو کریکٹ کریں گے. اور یہ انتظامات ہیں جو ہم نے الحمدللہ کر لی ہے. یہ بیگز بھی آج ہمارے پاس موجود ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ یہ بھی دکھاتے ہیں. چلیں آ جائیں سر، آپ آ جائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. جیسے کہ وزیر اطلاعات آلریڈی آپ کو بتا چکی ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے جو آپ مقصد تھا آج کا کہ آپ کے سامنے یہ رپورٹ رکھی جائے کہ ہماری کیا کاوش ہے. اور اس میں جو اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. ایک ہے سپلائی مینجمنٹ اسینشیل کموڈیٹیز کی، اور دوسرا ان کی قیمتیں. اور جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، ان کی جو روزانہ کی ترجیحات میں سے ایک جو چیز ہے وہ ہے اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں اور ان کی سپلائی، لوگوں کی طلب اور رسد پوری کرنا. اور اسی ان کی ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی کے ثمرات پنجاب میں تک اور جس کی مثال آپ دیکھنے چاہے سبزیوں کی قیمتیں ہوں، پھلوں کی قیمتیں ہوں، دالیں ہوں یا جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں. اس کے حوالے سے جو عید الاضحیٰ کیونکہ اس وقت اور جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے جو عید الاضحیٰ کیونکہ اسپیشلی اس وقت ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں. اور جیسے بھی وزیر اطلاعات نے نشاندہی بھی کی کہ جو ہرا مسالہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اور ہانڈی کا مسالہ جس کے اندر 9 اشیاء ہم نے فوکس کی، لہسن، پیاز، ٹماٹر، ادرک، ہری مرچ، ہرا دھنیا، پودینہ، لیمو. یہ سبزی کے حوالے سے فوکس تھا کہ یہ عید سے پہلے اس کی ایک تو سپلائی کم نہ ہو اور دوسرا اس کی قیمتیں نہ بڑھیں، جو ہمارا مین مقصد تھا، تاکہ عام لوگوں کو، خریدار کو کوئی دقت پیش نہ آئے. دوسری جانب جیسے پھلوں میں سیب، کیلا، آم کی جو معمول کی قیمتیں ہیں ان میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو عید کی وجہ سے، یہ فوکس تھا. اس میں ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ عید سے پہلے جو ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً 2 گنا سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اور عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ اس کو جسٹیفائی یوں کیا جاتا ہے کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی، عید سے پہلے زیادہ ضرورت تھی تو قیمتیں اوپر چلی گئیں. لیکن وزیر اعلیٰ کی ہمیں 2 ٹوک ہدایت تھی کہ عید سے پہلے کسی چیز لائیں. اس میں تقریباً عید سے 10 دن پہلے ریٹن یہ چیز تنبیہ کی گئی کہ اپنے جو ریلیونٹ منڈیاں ان کی اگر تنبیہ کی گئی کہ تمام ڈی سیز کو کہ اپنے جو ریلیونٹ منڈیاں ہیں ان کی سپلائی کو بڑھایا جائے. اگر پہلے کہیں پہ 2 ٹرک یا 4 ٹرک کسی چیز کے آتے ہیں تو اس کو ان 9 چیزوں کو فوکس کر کے زیادہ کر دی جائے. اور یہ سپلائی چین مینجمنٹ جو پرائز کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں ضرور ذکر کرنا چاہتی ہوں، اکتوبر میں ایک ہم نے کیا تھا کہ پنجاب کی جو مین 7-8 منڈیاں بڑی، اس کے اندر پیاز، ٹماٹر اور آلو 3 جو میجر کموڈیٹیز ہیں ان کی آکشن کا ٹائم سیم کیا گیا تھا. سیم ٹائم پر وہاں پر آکشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ سپلائی ریشنلائز ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 6-8 ماہ سے اب کبھی بھی اس طرح کی چیز سامنے نہیں آتی کہ کسی ایک منڈی میں تو آلو، پیاز، ٹماٹر کی سپلائی زیادہ ہے لیکن دوسرے شہر میں یا دوسرے ضلع میں نہیں مل رہی. تو یہ ریشنلائز سپلائی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مصنوعی طور پر سپلائی کو ڈسٹارٹ کیا جاتا تھا، جس سے قیمتوں میں اتار اور چڑھاؤ لایا جاتا تھا، وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گیا جب آلو، پیاز، ٹماٹر کی آکشن مین 7-8 منڈیوں میں سیم کر دی گئی.
اور دوسرا میں بتاتی چلوں کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے سپلائی کیسے بڑھائی ہے جو پورے صوبے میں، اگر اس کا میں موازنہ دوں آپ کو تو صرف 28 مئی سے آنورڈز ہم نے اس کو فوکس کیا، اور اگر صرف لاہور کی بات کروں میں 29 مئی کے مقابلے میں 4 جون کی جو کہ کل کا دن تھا، تقریباً آلو میں صرف تقریباً ہم نے 28 سے 30 ٹرک کا اضافہ کیا، اور آج آلو کے 84 ٹرک لاہور کو کیٹر کر رہے ہیں آ رہے ہیں، جو کہ معمول سے 30 ٹرک اضافی ہیں۔ پیاز میں تقریباً ہم نے 30 ٹرک اضافی منگوائے، آج جو لاہور میں پیاز کے ٹرک ہیں وہ 86 ٹرک آئے، اور ٹماٹر کے جو ہیں ہم نے تقریباً جو گاڑیاں ہوتی ہیں لوڈر 13 گاڑیوں کا اضافہ کیا، اور آج جو 4 جون کو جو یہاں پہنچی جس کی آج ہم کھائیں گے سبزی وہ 68 گاڑیاں ہیں۔ ادرک اور جو ہے وہ تقریباً ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، تھائی لینڈ سے 2 کنٹینر آتے تھے 10 دن میں، لیکن اب 4 کنٹینر آ رہے ہیں 10 دن میں۔ لہسن کی جو تھی تقریباً 8 گاڑیاں آتی تھیں، عمومی طور پر اس کو بڑھا کر 14 گاڑیاں کر دی گئیں۔ ہری مرچ جو کہ 6 سے 8 ٹرک آتے تھے اس کو بڑھا کر 12 سے 13 ٹرک کر دیے گئے۔ لیمو جو کہ 30-31 مئی تک شارٹیج کنسیڈر کی جاتی تھی اور اس کا صرف 1.5 ٹرک آتا تھا، کیونکہ لیمو ایک نئی فصل ہے جو اب اس وقت سندھ سے آ رہی ہے، اس وقت اس کے بڑھا کر 4 ٹرک لاہور کے اندر صرف بڑھا کر دیے گئے ہیں۔ اب آج کی تاریخ میں اگر آپ لیمو لیں گے تو آپ کو اس کی شارٹیج نہیں ملے گی۔ اب دوسری جانب جو بہت اہم ہے، میں آؤں گی کہ قیمتوں میں کیا فرق آیا اس ایک ہفتے کے اندر۔ اس ایک ہفتے میں 1 جون سے لے کے آنورڈز لیمو کی قیمت میں 85 روپے کی کمی واقع ہوئی ہے۔